अस्सलाम वालेकुम न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं @Q। मैं हूं अहमद कुरैशी। पीपल्स पार्टी जो है वो अचानक मुतहर्रिक हुई हुई है और सवाल ये उठ रहा है इस वक्त कि वाकई पीपल्स पार्टी में अब इतनी सकत रह गई है कि वो चैलेंज कर सके PML नून को, और ज़ाहिर सारी इलेक्शन की तैयारी हो रही है। ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन इससे भी बढ़ के एक और अहम सवाल है। आप में से ज़्यादातर लोगों को शायद ये नहीं पता कि कल यानी कि पीर के दिन 23 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है एक केस पर। क्या केस है वो केस ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो चेयरमैन नहीं बन सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये चेयरमैन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मोहतरमा नाहिद खान साहिबा ने डिस्प्यूट ये केस वो लड़ रही हैं कि ये चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन जो है वो नाहिद खान है। और हाल ही में जो आपने देखा कि जिस तरीके से सदर आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन बन गए और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब PPP के बन गए, और जो तीर का निशान है उस पे इंतखाबात लड़ेंगे 2018 में। तो ये चीज तैयारी तो पीपल्स पार्टी बिलावल हाउस की तरफ से कराची में ये तैयारी है। लेकिन अब जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है वो ये है, अगर ये केस कामयाबी से इख्तिताम पे अपने मुंतकी अंजाम पे पहुंचती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फिर ये फैसला करना पड़ेगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तीर का निशान लेते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बनकर इंतखाबात नहीं लड़ सकते। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और ये केस की समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। आज थोड़ा सा ये हम डिस्कस करते हैं कि ये केस कहां जा रही है, केस कितनी मजबूत है, क्या इलेक्शन कमीशन जो है इस पे गौर करेगी, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दलाइल पेश किए गए हैं वो क्या है, और डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं केस के शुरू में। अगर प्रोड्यूसर साहब जो हैं ये केस के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये एक बड़ी सीरियस केस है। मैं गलत नहीं कहूंगा, गलत बयानी नहीं करूंगा, इसकी बहुत तफसीलात मेरे पास नहीं है, लेकिन जिसके पास तफसीलात हैं वो मेरे खास मेहमान हैं आज स्टूडियो में, जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। तो ये तो बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट हो रही है। मैं आपके आने से पहले मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट चेक कर रहा था, तो उनकी जब वेबसाइट मैंने देखी, प्रोड्यूसर साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो वेबसाइट जब हमने देखी तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पेट्रन इन चीफ हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी शो हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के आसिफ जरदारी हैं, आप भी मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स डॉक्टर सफदर अब्बासी। फिर जब मैंने निशान चेक किए तो निशान जो है आपकी पार्टी का जो वर्कर्स का है वो विक्ट्री साइन है, पार्लियामेंटेरियन का जिसके सदर आसिफ जरदारी साहब हैं वो तीर है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2 स्वॉर्ड है। अच्छा, ये केस कितनी मजबूत है? देखिए जी, बुनियादी तौर मतलब आप एक शुगल कर रहे हैं, बस तंग कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, या इसमें वजन है आपकी केस में? देखिए जी, बुनियादी बात अहमद ये कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा। 2002 में जब PPO 2002 आया, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस, तो उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे कदगन लगाएगी कि जी आप अगर किसी पार्टी की लीडर होंगी तो वो पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो उस वक्त हमने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक जमात बनाते हैं, जिसका सरबराह मखदूम अमीन फ़हीम साहब को बनाया गया, और पार्टी ने उस पर हिस्सा लिया, और PPP नॉन रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पे अलग रही। अब सवाल आया 2000 नॉन रजिस्टर्ड पार्टी, नॉन इनलिस्टेड पार्टी या नॉन रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पे अलग रही, और मोहतरमा उसकी चेयरमैन रही। मोहतरमा कौन? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है। अब मामला आया जब उनकी शहादत हुई, उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, PPP पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन लड़के और वो बनी, उसकी गवर्नमेंट बनी। अब एक आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर AK डोगर साहब की एक एप्लीकेशन थी जिसमें उन्होंने ये चैलेंज किया कि सदर जरदारी साहब जो हैं वो फेडरेशन के सिंबल हैं, वो वफाक के सिंबल हैं, वो किस तरह बैठ के वहाँ पे सियासत कर रहे हैं। तो ये अब डिस्प्यूट क्रिएट हो गया कि जी क्या वो ऐवान सदर में बैठ के किसी पॉलिटिकल पार्टी को रन कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये कब हुआ कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो नाहिद खान कब बनी? अब आते हैं उसी पे ना। हाँ, इसी पे जब ये केस आया तो नेचुरली हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, और ठीक है हमारा डिस्प्यूट अपनी, हमारे इख्तलाफ अपनी जगह मौजूद था, लेकिन कभी हमने इस बात को चैलेंज नहीं किया जी कि PPP की लीडरशिप किसके पास होनी चाहिए।
ہوا کیا کہ جب کیس اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب یہ ان کی زرداری صاحب کو چیلنج کیا گیا کہ یا آپ سیاست کریں یا آپ صدارت کریں، تو اس پہ زرداری صاحب کے کاؤنسل وسیم سجاد صاحب نے، یہ پیپرز آپ کے پاس موجود ہیں، جا کے لکھ کے دیا کہ جی پی 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 جو ہے وہ ایک پرائیویٹ ایسوسیشن ہے، اور جو اصل جماعت جو کہ گورنمنٹ رن کری وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، تو پی 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 جو ہے ایک انوکس قسم کی جماعت ہے، اور جس کے زرداری صاحب کو چیئرمین ضرور ہے لیکن اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ زرداری صاحب کے لوگ، زرداری صاحب نے یہ مطلب انہوں نے دستبردار ہو گئے، وہ ورچولی ایگزیکٹلی انہوں نے پی 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 کو ڈسون کر دیا، ڈسون کر دیا، بہت بڑی انہوں نے ڈسون کر دیا، زرداری صاحب نے پی 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 کو ڈسون کیا جب وہ صدر تھے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، اور انہوں نے اس کے بعد جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تو پھر ناہید خان صاحبہ نے، اس وقت جہانگیر بدر صاحب سیکرٹری جنرل تھے، وہ خط بھی آپ کے پاس موجود ہے جس میں ناہید خان صاحبہ نے لکھا اپنے جہانگیر بدر صاحب کو، آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، کہ جی آپ یہ کس قسم کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایسی جماعت جس میں 2 شہید چیئرمین، جس کے ورکرز نے کوڑے کھائے، جس کے قربانیاں، جس کے ہزاروں لاکھوں ورکرز جیلوں میں گئے، ایک اتنی بڑی جماعت، اس کو آپ جو ہے نا ڈسون کر رہے ہیں، اور آپ اس کو کس طرح یہ ڈسون؟ آئی ہوپ یہ پروڈیوسر صاحب، آپ جہانگیر بدر مرحوم کو محترمہ ناہید خان کا خط ہے، یہ آپ کے پاس ہوگا، اس کو ضرور دکھائیے گا اسکرین پہ۔ تو اس پہ ناہید نے کہا کہ آپ یا تو اس کو وڈرا کریں اس فیصلے کو زرداری صاحب کے، یا پھر میں یہ رائٹ رکھتی ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کی جانب سے پی 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 کو جا کے الیکشن کمیشن میں رجسٹر کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ خط جو ہے 15 فروری 2013، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی حکومت تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پہ جب بدر صاحب کی طرف سے رسپانس نہیں آیا تو پھر 4 مارچ کو، وہ بھی لیٹر آپ کے پاس موجود ہوگا، 4 مارچ کو محترمہ ناہید خان صاحبہ گئیں اپنی باقاعدہ تنظیم بنا کے کہ جی آپ الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ جی پی 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 نام کی کوئی پولیٹیکل اینٹی جو ہے نا آپ کے پاس انلسٹڈ نہیں ہے، تو آپ پی 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 کائنڈلی ہم ان ورکرز کو آپ ان کے حوالے کریں۔ تو وہ جب اپنا اس اپلیکیشن پہ 19 کو پہلی ہیئرنگ ہوئی، ٹھیک ہے، اس وقت تک لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے کوئی اپلیکیشن موجود نہیں تھی۔ 15 تاریخ اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی، 19 کو ہیئرنگ ہوئی، اس کے ہیئرنگ کے بعد اگلی ہیئرنگ پھر 25 کو رکھی گئی، اور سڈنلی 22 تاریخ کو ایک اپلیکیشن آئی لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے جس میں انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں، اور بلاول صاحب جو ہے اس کے پیٹرن ان چیف ہیں، اور مسعود کوثر صاحب اس کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اور آپ کائنڈلی جو ہے پی 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 ہمارے نام۔ میرے پاس ایک خط ہے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، اور یہ جاری ہوا ہے جہانگیر بدر مرحوم کو اور محترمہ ناہید خان کو، دونوں کو۔ اس میں لطیف کوثر صاحب کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ نظر عباس صاحب ہیں، ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں جی ان کے الیکشن کمیشن کے، اور اس میں انہوں نے سبجیکٹ ہے ریکویسٹ، یہ بھی اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں، ریکویسٹ فار انلسٹمنٹ آف پولیٹیکل پارٹی، نوٹس ہے یہ کہ پلیز ٹیک نوٹس کہ آپ کی اپلیکیشن ہے ہوئی ہے 19 مارچ کے لیے ہے، اس کو فکس ہو گیا ہے ٹائم ڈیٹ الیکشن کمیشن میں کہ یہ اسی کے اوپر ہی، اور ہیئرنگ کے لیے جہانگیر بدر صاحب کو بلایا تھا۔ وہ سیکرٹری جنرل جہانگیر بدر صاحب کی بھی اپلیکیشن تھی کہ یہ آپ پی 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 کو کسی کے نام بھی رجسٹر نہیں، اس پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے کہ اگر جہانگیر بدر صاحب مرحوم اس وقت اگر شو نہیں ہوئے تو الیکشن کمیشن فیصلہ کر لے گی آپ کی غیر موجودگی میں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ کیا فیصلہ ہوا تھا؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ 19 کو ڈیٹ پڑ گئی 25 کے لیے۔ اب 1925 کے درمیان کیا ہوا کہ سڈنلی جو نا میں سمجھتا ہوں کہ شاید زرداری صاحب نے ریلائز کیا تھا تو پی 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 میں ناہید لے کر جا رہی ہے مجھ سے، تو انہوں نے پھر جو ہے ایک جعلی قسم کی تنظیم بنا کے جس میں بلاول صاحب، کیونکہ اس وقت وہ اہل نہیں تھے، اس کی ایج، ان کی ایج 25 ایئرز نہیں ہوئی تھی، بیکاز پارٹی لیڈر کے لیے ایم این اے کا اہل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر آپ کی ایج نہیں تھی، یا لطیف کوثر صاحب پہ بھی ہمارا بنیادی آبجیکشن یہ تھا کہ وہ بحیثیت گورنر کے وہ قابلیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ کسی پارٹی کو لیڈ کریں۔ تو گورنر کیونکہ سروس آف پاکستان ہے، تو جب تک 2 سال آپ کے پورے نہیں ہوتے، تو یہ ہمارا آبجیکشن تھا کہ جی آپ کائنڈلی یہ پارٹی ان کے نام بھی رجسٹر نہ کریں، جو کہ ایک ٹائم بارڈ اپلیکیشن تھی، جو کہ اس 1925 کے درمیان یہ 22 تاریخ کو یہ اپلیکیشن آئی، اس کو انٹرٹین کیا گیا، اور باقی جتنی بھی اپلیکیشنز تھی ناہید خان صاحبہ سمیت اس وقت کی الیکشن کمیشن نے ایک اور اپلیکیشن میرے پاس سے بھی میں اسکرین پہ دکھانا چاہ رہا ہوں، اس پہ ٹائٹل بڑا پراؤڈلی اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ خط ہے جاری 22 مارچ 2013 کا۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط بھیجا گیا، اور محترمہ علی اور یہ سردار محمد لطیف خان کھوسہ کی طرف سے اس کے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انلسٹمنٹ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کریں، جو آپ نے ساری بات بتائی ہے۔ ناہید کی اپلیکیشن 4 تاریخ کو آئی، بالکل 15 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے،
19 तारीख को पहली हियरिंग हुई, उस वक्त तक ये एप्लीकेशन मौजूद नहीं अच्छा, थी। अब सडनली 22 तारीख को आती है, आती है। उस वक्त की मैं माजरत चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन उस वक्त की थी जहां उस पर और बहुत से इल्जाम हैं। सबसे बड़ा इल्जाम मेरा उन पर यह कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इन्वेस्टमेंट थी उसके अंदर उन्होंने इतना गलत फैसला, इतना खराब फैसला दिया है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो चैलेंज हुआ हुआ है। अच्छा, उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि मोहतरमा नाहिद खान की इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त मोहतरमा नाहिद खान की जो एप्लीकेशन थी उसको साइड पे रखा, रिजेक्ट कर दिया और पीपल्स पार्टी को लतीफ खोसा साहब के नाम रजिस्टर हो गया। उसको चैलेंज किया है नाहिद खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो 3 साल से केस लेकिन पेंडिंग अब जो है पाकिस्तान पीपीपी 3P वाली जो पार्टी है पीपीपी, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाम एज पैटर्न इन चीफ, अगर आपने कहा। अच्छा हाँ, ये पैटर्न उसमें पैटर्न इन चीफ है, तो चेयरमैन तो अब बिलावल साहब को कहते हैं कि चेयरमैन से हमने नहीं हटाया, जरदारी साहब ने खुद हटा दिया है उनको, कि पहले चेयरमैन आप उन्होंने बनाया, उनको बाद उनको पैटर्न इन चीफ बना दिया। उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ा कि भाई आप अगर आप चेयरमैन हो तो चेयरमैन है ना, पैटर्न इन चीफ तो या कोई एसोसिएशन है। हाँ, पैटर्न इन चीफ तो किसी क्रिकेट एकेडमी का या किसी क्रिकेट क्लब का हो सकता है। पैटर्न इन चीफ क्या होता है भाई? पैटर्न इन चीफ कोई सियासी होता तो नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि एक तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी तो साइडलाइन हो गए। देखिए, बिलावल साहब को मुस्तकलन सियासत से देखिए नहीं, मुस्तकलन उनको आगे किया जाता है, फिर उनको पीछे किया जाता है, उनको तो आगे किया ये जाता क्या है। हुआ? ये पीछे किया है? ये पीछे किया गया था। मतलब अब बिलावल भुट्टो जरदारी इज नॉट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस रिकॉर्ड के मुताबिक, ही इज जस्ट अ पैटर्न इन चीफ। अब इस रिकॉर्ड के मुताबिक जो उनकी तरफ से आया है, उनकी तरफ से लतीफ खोसा साहब की तरफ ये से, तो बड़ी सीरियस डेवलपमेंट, बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है। और मैं ये समझता हूं कि अगर आप तवातुर से अगर आप नहीं, देखें, और ये बिलावल साहब की सियासी करियर के लिए बड़ी सीरियस है ये। मतलब उसकी सियासी कैरियर से तो मुस्तकलन खेला जा रहा है। आप 6 दफा उसको लॉन्च कर चुके हैं, 6 दफा आपने उसको वापस बिल्कुल। किया। मैं एक ब्रेक यहाँ पे ले रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। कोशिश करते हैं पीपल्स पार्टी के भी कुछ दोस्तों से बात करते हैं इस पर कि उनका क्या इस पर टेक है, और कुछ सवालात हैं इस हवाले से। बहुत दिलचस्प सिचुएशन है, एक तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आगे फिर से लाया जा रहा है, फिर से री लॉन्च किया गया है अब पंजाब में, लेकिन दूसरी तरफ जो है जो कानूनी खेल है, जो कागजों का खेल है, उसमें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक तरह से पार्टी सियासत से साइडलाइन पे कर दिया है। तो क्या हकीकत क्या है, इस पे बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एड क्यूब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पे बात हो रही है। डॉक्टर सफदर अब्बासी, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स, मेरे साथ स्टूडियो में हैं, लेकिन टेलीफोन पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने वक्त दिया है। मैं ज़रा पंजाब में जो आप अभी फिर से तहरीक शुरू हो गई है उस पर मैं आना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कल अभी डॉक्टर अब्बासी बता रहे थे कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रही है जिसमें मोहतरमा नाहिद खान साहिबा जो हैं वो कंटेस्ट कर रही हैं बिलावल भुट्टो साहब की जो पैटर्न इन चीफ जो इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बन गए हैं, उस चीज़ को वो कंटेस्ट कर रही हैं और डिस्प्यूट कर रही हैं, और इलेक्शन कमीशन से भी रिक्वेस्ट की हुई है कि आप जो है इस पर मजीद आगे ना बढ़ें जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता। तो क्या इससे कोई मुश्किलात बन सकती हैं पीपल्स पार्टी के लिए आइंदा जो आप इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुरैशी साहब, ये तो एक लीगल केस है, कोर्ट में अगर गए हुए हैं, ये तो लीगल टीम ही हमारी बता सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जो कि ड्राइविंग सीट पे हैं। मोहतरमा नाहिद खान साहब ने अगर चैलेंज किया है इस चीज़ को, मुझे नहीं पता कि किस बेस पे चैलेंज हुआ है, मुझे इसके लीगल एस्पेक्ट का पता नहीं है, और क्योंकि हाई कोर्ट में ये मैटर है, सबसे मैटर है। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट इसके क्या डिसीजन लेते हैं, क्या चीज़ होती है। डोंट नो कि क्या इस पे बाकी इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है इस केस पे, लेकिन जो भी है अब पार्टी के चेयरमैन जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और वही रहेंगे इंशाल्लाह खुदा जिंदगी देगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल बस और मैं कर दूं इस टॉपिक पे, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कि इसमें फिर अब आप जैसे कि सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सीनियर, मतलब 3P वाली पार्टी, P या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के रहनुमा हैं? यानी अभी जो सियासत हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो P पे हो रही है या PPP पे पार्लियामेंटेरियंस पे हो रही है? देख कुरैशी, इस वक्त मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3P के खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो मैं सूबाई जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो डेफिनेटली मैं 3P का हूँ। और जो 4P आपको याद होगा जब मुशर्रफ साहब ने हमारी पार्टी में बैन किया था, उस वक्त हमने एक इलेक्शन कराए थे और 4P हमने बने थे। हमारी इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस हैं
चाहे वो MPAs हैं, MNAs हैं, सेंटर्स हैं, वो 4P से बिलोंग करते हैं, वो पार्लियामेंटेरियन वो हैं। और अभी जो है आपने देखा होगा कि हमारे अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए 3P और 4P के, और उसके बाद हमने अभी जो है एक अलायंस किया हुआ है 3P और 4P का, जिस अलायंस के तहत जो है बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब इलेक्शन में। अच्छा, इस पे एक बासिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मैं अहमद इसको क्लैरिफाई करूं कि यही जो है ना दो अमली है इस वक्त पार्टी के अंदर कि जी पाकिस्तान जो आपकी इलेक्टोरल विंग है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, और जो आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये जो दो अमली जो नजर आ रही है उसके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि जी आगे चल के इलेक्शन आपने किस पे लड़ना है। तो कंफ्यूजन क्या है? वो तो बड़ा, मुझे तो लग रहा है पीपल्स पार्टी बड़ा स्मार्टली चला रही है। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त सबसे बड़ा डिस्प्यूट है अभी यही क्रिएट हो गया ना कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझते भी है लेट से, पहली बात तो ये कि जो जैसा मैंने आपको रिकॉर्ड बताया, ये जरूर कहें चेयरमैन से बिलावल साहब को हटा चुके हैं, वहां पे इनको पेट्रोल इन चीफ के तौर पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन उनकी ली हुई है। और उसके अंदर बुनियादी बात जो है जिस बात पे आके आइंदा आने वाले जो पोजीशन रही कि भाई या तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट को जम कर दें पीपीपी के अंदर, और पीपीपी को एक रीऑर्गेनाइज करके तीर का निशान उसके हवाले करें। तीर का निशान आपने पार्लियामेंटेरियन को दिया हुआ है, पीपीपी को आपने डबल सोर्ड दिया हुआ है। अब बिलावल साहब किस इलेक्शन पे, किस निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे? अच्छा कुंडी साहब, एक सवाल यहाँ पे इनकी बात से डॉक्टर साहब की मेरे ज़हन में आया कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो तो एक तरह से साइड लाइन हो गए हैं। मतलब अब जो उनकी हैसियत है, ही इज नो लॉन्गर चेयरमैन, ही इज पेट्रन इन चीफ ऑफ पीपीपी। मतलब चेयरमैन तो वो नहीं, मतलब ये तो एक तरह से डिमोशन हुई है लीगली, यानी प्योरली अगर कागजात पे जाएं तो ही इज नो मोर चेयरमैन, नाउ ही इज पेट्रन इन चीफ, जो कि एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है। कोई साहब बिलावल भुट्टो साहब जो है वो पीपल्स पार्टी है, और चाहे वो दूसरी पीपल्स पार्टी वही है, और पीपल्स मतलब है कि पीपल्स पार्टी जो दिल्ली का है। और जहाँ तक अब्बास साहब की बात है वो बिल्कुल ठीक है। आप अभी जो दोनों पार्टी के हैं, फ्यूचर में जो है ये हमारा ये दोनों पार्टियां अभी से नहीं हो सकता कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो 4P पे कर सकते हैं। अभी ये प्रोसेस जो है इसमें हम लीगल इसका इफेक्ट देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन जो है वो तीर के निशान पे लड़ेगी, चेयरमैन बिलावल को लीड करेंगे, ड्राइविंग सीट और वही हमारे हैं। मतलब ये जो भी कहें बिलावल भुट्टो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए ना, वो तो कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं वही है लीडर। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी शख्सियत का नाम है, कोई भी हो। देखिए भुट्टो साहब का या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की अगर क़यादत थी तो एक मुसलमान क़यादत थी, उनको एक मुसलमान क़यादत के तौर पे तस्लीम किया गया। आप ये नहीं कह सकते कि किसी पर्सनैलिटी के अंदर जो ना वो पार्टी होती है। ये कहने का क्या मकसद है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बेतहाशा वर्कर हैं, उनके कारकुन हैं, बेतहाशा लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, बेतहाशा लोगों ने इसके लिए काम किया है। अब उन सबको साइडलाइन करके आप कहेंगे जी नहीं फला एक शख्स जो है ना कोई विरासत है क्या? कोई सियासी विरासत तो नहीं है ना पार्टी कोई सियासी विरासत नहीं है। पार्टी तो जो है ना एक सियासी जमात है, उसकी यहाँ लीडरशिप आप देते हैं जी, किसी को प्राइमेसी हासिल होती है। मतलब मेरी नजर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने साबित किया कि जी वो उस कुर्सी के काबिल हैं। बिलावल साहब को तो आप 6 दफा खुद लॉन्च करके उनको पीछे कर चुके हैं। कभी आप उनके बारे में ये कहते हैं कि जी ये बच्चा है, इसको ये इस काबिल ही नहीं कि इसको सियासत कराई जाए। फिर आपने उसको 6 दिन बैठा के अपने लाहौर में उसके कन्वेंशन करा के, और आखिरी दिन आपने उनसे नारा लगवा दिया कि एक जरदारी सब पे भारी। आपने कह दिया सदर जरदारी मैं वज़ीर। बिल्कुल, जब आप खुद उनको जो है ना अपना उनकी टांगे खींच रहे हैं तो फिर किस तरीके से तौक़ो करते हैं कि वो किसी कुंडी साहब मेरे साथ हैं। कुंडी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है, बेहतरीन साफ है। अच्छा कुंडी साहब, मैं आपसे वही पूछ रहा था कि यानी कि बस मैं एक दफा आपसे क्लियर सुनना चाह रहा हूं कि ये जो पेट्रन इन चीफ पीपीपी के कागजात में इलेक्शन कमीशन में बनने से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पावर में और उनके रोल में पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात सही है? देखिए, मैंने पहले कहा था, शायद आवाज में डिस्टॉर्शन थी। मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी मीन्स चेयरमैन बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो मीन्स पीपल्स पार्टी। ये चीज, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि अगर आप कहें कि पेट्रन चीफ है या चेयरमैन है। बिलावल भुट्टो जो है हमारे पार्टी के चेयरमैन है, ही इज ऑन द ड्राइविंग सीट, वही अगला इलेक्शन लीड करेंगे। बल्कि अभी से उन्होंने देखा है कि पंजाब में जो रैली लीड कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में रैली कर रहे हैं, he is on the driving seat and बिलावल भुट्टो is पीपल्स पार्टी। बेहतरीन, बहुत क्लियर, बड़ी क्लैरिटी आपने क्लियर स्टेटमेंट दी है। और मैं बस चाहूंगा कि आप उन लोगों को क्या कहेंगे जैसे कि हमारे मेहमान यहाँ पे डॉक्टर सफदर अब्बासी
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بھائی صاحب کی غلط ہے؟ لیکن ڈسپیوٹ خود کریٹ کیا ہوا ہے نا جی. اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں کیا غلط ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی ہیں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری, اس میں کیا غلط ہے؟ پیپلز پارٹی کے دیکھیں کبھی ہم نے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ نہیں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ جی محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحب لیڈر ضرور تھیں, بھٹو صاحب لیڈر ضرور تھے, لیکن ان کے ساتھ آفٹر آل ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے جو اس پارٹی کے اندر شامل ہوئے, جنہوں نے پارٹی بنائی, جو بنیادی لوگ تھے, جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے اس پارٹی کو لے کر آگے چلے, ان کو آپ ڈسکارڈ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جو وہ کنڈی صاحب, یہ جو نوشن ہے نا, یہ نوشن بنائی طور پہ. اچھا کنڈی صاحب, جیسے اب ڈاکٹر صفدر بھائی صاحب ہیں, مطلب ایک بڑے سرگرم کارکن, ان کی ایک ہسٹری ہے پیپلز پارٹی میں بھی, اس طرح کے بہت سارے پیپلز پارٹی میں اوپینینز ہیں ڈائیورس اس طرح کی, مطلب آپ کیا کہیں گے؟ یہ مطلب ٹوٹلی ڈسکارڈ تو نہیں کر سکتے اس ویو پوائنٹ کو جو ڈاکٹر عباسی صاحب دے رہے ہیں, تو آپ مطلب ایک سینئر رہنما خود بھی ہیں اور اتنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ کا ساتھ ہے, آپ ایسے دوستوں کو کیا کہیں گے جو اس بات پہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں جو ابھی آپ نے بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے؟ کنڈی صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ اچھا میرے خیال میں آواز, جی کنڈی صاحب آپ نے میری سوال سنا ہے؟ ہاں میں نے سوال سنا. دیکھیں اختلاف ہر کسی کا ایک اپنا ایک جمہوری حق ہے, اختلاف ہر کوئی کر سکتا ہے. اب اس سے میں کیا بات کر سکتا ہوں کہ میں کہوں کہ چیئرمین بلاول جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں, یا وہ ڈیفینیٹلی 3P اور 4P کا جو اس میں نے پہلے کہا تھا, ان کے ابھی ہم نے جو الیکشنز ہوئے ہیں, ابھی ان کے ایک الیکشن الائنس ہوا ہے, پھر ڈیفینیٹلی آگے جا کے ہماری جو لیگل ٹیم ہے بتائے گی مرجر ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگلا الیکشن تیر کے نشان پہ لڑے گی. تیر کے نشان پہ لڑے گی, بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں ہم اس بعد میں آئیں گے. کنڈی صاحب اب ذرا پنجاب پہ آ جائیں. آپ مطمئن ہیں ابھی تک جو تحریک پیپلز پارٹی نے لانچ کی ہے پنجاب میں, آپ ابھی تک 2 یا 3 دن یا مطمئن ہیں جو رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ میڈیا میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پچھلے 3-4 دنوں کے اندر بہت کم میڈیا پہ کوریج ہوئی ہے اس تحریک کی جو پیپلز پارٹی نے چلائی. جمعے کو جو ہے وہ سماعت تھی یہاں پہ پیناما کیس کی, سارا فوکس اس طرف تھا, پھر ویکینڈ شروع ہو گیا, اور مطلب جو اس طرح کا یعنی ریاکشن ہم دیکھ تو خیر رہے ہیں, بڑا زبردست آپ کی چلی ہے یہاں پہ, لیکن میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں واٹ از یور اسیسمنٹ کہ آپ نے اب جو پھر سے یہ چلائی ہے موومنٹ جو ہے, آپ سیٹسفائیڈ ہیں ابھی تک, پارٹی قیادت سیٹسفائیڈ ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی سیٹسفائیڈ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی نکلے ہیں پنجاب میں. اگر ہم نہیں نکل رہے تھے تو لوگ ہمیں کہہ رہے تھے دیکھیں یہ حکومت کی ڈیوٹی میں باہر نہیں نکل رہی. اب ہم نکلے ہیں, میڈیا نے اگر کوریج نہیں دی ہے, اب دیکھیں بھائی جان ہم تو میڈیا کے کہنے پہ تو پروگرام نہیں کر سکتے نا کہ میڈیا میں بولے کہ آج ہمارا یہ پروگرام آپ بالکل ضرور نہ کریں. ہم نے کرنا ہے, ہم نے عوام میں جانا ہے. اگر میڈیا اگر کوریج نہیں دیتی ہے تو وہ بھی زیادتی ہے. اگر یہ کسی ایسے شخص کا پروگرام ہوتا جس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا یا پنجاب سے ہوتا تو وہ سب کچھ چاٹ کے اور اسی چیز کو کوریج دیتی, یا اگر PSP کا کراچی میں کوئی پریس کانفرنس ہوتی تو اس کو جو ہے نا فل آپ دے دیتے. ٹھیک ہے, آپ میڈیا کے اپنے وہ ہے پرائرٹیز ہیں. کنڈی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ انفیئر ہے, کوئی ڈیلیبریٹ کام ہو رہا ہے, کوئی جان بوجھ کر سینسرشپ کی جا رہی ہے؟ میں سارے چینلز کو ڈیفینیٹلی کچھ چینلز ہیں کہ جو انفیئر ہیں. اگر پارٹی کے چیئرمین خطاب کر رہے ہیں, اور مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ہے پاناما کیس سپریم کورٹ میں امپورٹنٹ ہے, لیکن اس دن تو اس کو کوئی فیصلہ نہیں تھا, فیصلہ نہیں سنایا جا رہا, جس دن آپ مطلب ہے کہ آپ دے رہے ہیں اور وہاں پہ جو ٹاک شوز دکھا رہے ہیں. میڈیا کا اپنے ایک جمہوریہ کہ انہوں نے وہ دکھائی, لیکن میڈیا کے کہنے پہ کم از کم جو ہے جلد سے جلد اس کا پروگرام نہیں کرتے ہیں. ہم نکلے پنجاب میں, نیکسٹ جیسے بھی ہمارا ہے, اور انشاءاللہ ہم جاتے رہیں گے, اور ایک دن آئے گا جب میڈیا جو ہے ہم میڈیا کی مجبوریوں کو دکھائیں گے بھی صحیح. بہترین, بہت اچھا, بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون پہ ڈی آئی خان سے مجھے جوائن کر رہے تھے. میرے خیال میں نے بریک لینا ہے اس وقت. ویری کوئکلی ڈاکٹر صاحب, کیا چانسز ہیں اس کیس کے؟ کیا آپ محترمہ ناہید خان لیگل پیرامیٹرز میں, جیسے میں آپ کو کہوں لیگل پیرامیٹرز میں, کیونکہ بلاول صاحب کی اس وقت انڈر ایج تھی تو یہ پیٹرن ان چیف تو ان کو ایسے ہی ڈالا گیا ہے بس صرف ایک نوشن بنانے کے لیے. اصل کیس ہے لطیف کوسہ صاحب کے خلاف, اور لطیف کوسہ صاحب بحیثیت گورنر جو ہے نا 2 سال ان کے پورے نہیں ہوئے تھے, وہ ان کی سروس آف پاکستان میں تھے, اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں, اس حوالے سے وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. جہاں تک سوال ہے, اور ان کی ٹائم بارڈ اپلیکیشن تھی, 15 تاریخ لاسٹ ڈیٹ تھی, انہوں نے 22 تاریخ کو اپلیکیشن ڈالا, جہاں الیکشن کمیشن کی اور کباہتیں
بہت سی سامنے آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کباط جو تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کیس میں ڈیسیجن تھی میری نظر میں میرٹس کے اوپر. ناہید خان صاحب کا کیس بہت مضبوط ہے, لیکن اب کہہ رہے کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے, لیٹس ویٹ اینڈ سی. گڈ لک ٹو یو, ہم بھی فالو کریں گے اسے. اور میں ایک وقفہ لے رہا ہوں اور واپس آئیں گے. اور تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے اندر جو دھڑوں کی سیاست ہے, بڑے اکامپلشڈ لوگ ہیں, اچیومنٹس والے لوگ ہیں. محترمہ ناہید خان ہیں, ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب ہیں, اور بھی پیپلز پارٹی کے اندر دھڑے ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بہت چیزیں چینج ہونی چاہیے. اگلے سیگمنٹ میں اس پہ بات کرتے ہیں, اور کچھ اور بھی مہمان ہیں ان سے بھی بات کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, وہ وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر دھڑوں کی سیاست پہ بات ہوگی تو ایک تو پیپلز پارٹی خود ہے, اور وقفے سے پہلے جو ہے میرے ساتھ ڈاکٹر صفدر عباسی تھے, اور محترمہ ناہید خان صاحبہ کا جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کل اس کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے, جہاں پہ وہ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کی. وہ ہے دھڑا ہے غنوہ بھٹو ہیں, اور ایک میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر تنویر زمانی ہیں, چیئرپرسن پاکستان پیپلز موومنٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. آپ مجھے پتہ ہے آپ لمبے سفر سے آ رہی ہیں اور ایئرپورٹ سے سیدھے آئی ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا. اچھا, اسی سے میں شروع کرتا ہوں. یہ بڑی ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹ ہے یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں, ویسے تو وہ سامنے ہیں, پنجاب میں تحریک بھی چلا رہے ہیں, لیکن کاغذات میں الیکشن کمیشن میں جہاں پہ چیزیں میٹر کرتی ہیں وہاں پہ تو وہ ڈیموٹ ہو گئے ہیں چیئرپرسن سے, پیپلز پارٹی سے ہٹ کے. اب تو وہ ایک پیٹرن ان چیف ہیں ایک جماعت کے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, جس کا نام ہے PPP, پاکستان پیپلز پارٹی. تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ ہی کے شاید پروگرام میں مئی 2016 میں جب میں نے اپنی پارٹی لانچ کی تھی, تو جو آپ کو بھی یاد ہوگا اور ہمارے سامعین کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ بلاول come to my cleaner and safer platform because my platform is electoral platform, and I knew from that time that his platform is not more than a pressure group or NGO. NGO جی, وہ ایک چیئر ہے NGO کا, PPP پیٹرن ان چیف ایک NGO کے ہیں بلاول بھٹو زرداری. Why you say that? Why you say that? کیونکہ PPP کی الیکٹورل حیثیت نہیں ہے ایز فار ایز یہ بلاول کی جو PPP ہے, جس کے وہ پیٹرن ان چیف کہیں آپ یا انچارج کہیں. ابھی بنا دیا گیا. ہاں, لیکن میرے خیال میں 27 دسمبر میں بھی بنایا ہے. جی ہاں, لیکن وہ پہلے بھی چیئرمین تھے تو PPP کے ہی تھے. کبھی نہیں کہا گیا تھا کہ بلاول از چیئرمین آف PPP. بلاول ہیز نیور بین done anything on behalf of PPP. وہ کر ہی نہیں سکتا, وہ پارلیمنٹیرین کبھی رہا ہی نہیں ہے. تو پارلیمنٹیرینز کا تو وہ کبھی بھی چیئرمین نہیں تھا, وہ always he was, کیونکہ موروثیت کی مار ہے نا ان پہ, تو وہ نہیں سمجھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ he's actually been sidelined from politics. دیکھیں, فاطمہ بھٹو ہیں, بلاول بھٹو ہیں, یہ اپنی NGO چلا سکتے ہیں PPP کے نام سے, اور یہ PPP پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, جو PPP ہے صرف وہ بھٹو کی نشانی ہے. اس لیے میں نے اس دن کہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول کا کوئی کردار پھر اس کا مطلب پالیٹکس میں ریل نہیں ہے, سوائے کہ سامنے لا کے بس اچھی یاد ہیں. وہ بھٹو کی اچھی نشانی ہے, جیسے فاطمہ بھٹو ہیں, جیسے زیب جونیئر ہیں. بلاول بھٹو بھی ایک نشانی ہے بھٹو کی. بلاول بھٹو کا چہرہ دیکھ کر بلاول بھٹو سے زیادہ حاکم علی زرداری اور بی بی کی جھلک آتی ہے. یہ تو بڑی سیریس بات کر رہی ہیں آپ. تو جب تک بلاول بھٹو کوئی آؤٹ کر رہی ہیں بلاول کو پالیٹکس سے. میں نے تو ان کو ویلکم کیا ہے اپنے پلیٹ فارم پہ. لوگوں نے کہا کہ وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے آپ کے پاس کیوں آئے گا, وہ تو چیئرمین ہے. تو میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے 1.5 سال پہلے یہ بات کہی, اور 1 سال ابھی 8 مہینے پہلے جب میں نے پارٹی لانچ کی, میں نے کہا کم ٹو مائی کلینر اینڈ سیفر پلیٹ فارم بیکاز اٹ از الیکٹورل پلیٹ فارم. اگر وہ ہونہار ہے, اگر وہ اچھی اردو بولے, 2 نیشن پالیسی اور ہسٹری پہ اسٹڈی کرے, تو اس کے بعد وہ ڈیفینیٹلی کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو کی آپ کی پارٹی میں زیادہ اس کا رول ہو سکتا ہے سیاست میں بنسبت اگر وہ رہے جہاں پہ ابھی وہ ہے. ہاں, تک, اور اس کے لیے 2-3 ہماری وہ ہیں ریکویزٹس میری پارٹی میں آنے کے, کہ آپ کو مائنس کرپشن ہونا پڑے گا, بیک گراؤنڈ اور بیگیج بھی نہ ہو کرپشن کا, اس کے ساتھ کرپشن کا نو بیگیج الاؤڈ. کیوں زرداری صاحب یا پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی کیوں سائیڈ لائن کر رہی ہے بلاول بھٹو صاحب کو, یعنی پیٹرن ان چیف بنا دیا؟ کیونکہ بلاول کا ٹریک ڈیفرنٹ ہے نا. بلاول موروثیت کی بنیاد پہ آیا ہے. بلاول وہ بچہ ہے جو پیدا بے شک لیاری میں ہوا ہوگا, لیکن یہ کہ اس کی تعلیم و تربیت ابتدائی دبئی میں ہوئی ہے, اس کے بعد وہ انگلینڈ چلا گیا, ٹھیک ہے نا, 17 سال کی عمر میں. تو وہ پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ متفق ہیں اس چیز سے کہ واقعی بلاول بھٹو کو سائیڈ لائن کرنا چاہیے, اس کو مین رول نہیں دینا چاہیے پارٹی میں. پارٹی صحیح کر رہی ہے. دیکھیں, الیکٹورل پارٹی جو ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, دیکھیں میں نے جس طرح ہمیشہ کہا ہے, میں تو ان کے ہی نانا صاحب کی خبر پہ جا کر میں نے کہا تھا کہ میریٹوکریسی از مائی گول, لینڈوکریسی, نو لینڈوکریسی از مائی سلوگن,
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ موروثیت، لینڈوکریسی، اپنے باپ دادا کی جائیداد کی بنیاد پر مطلب آپ بغیر خلاصہ- میرٹ کے آپ اس پارٹی کی صدارت نہیں یعنی کر آپ سکتے. یعنی آپ کا جواب یس ہے بیسیکلی کہ Yes, آپ sir. یو ایگری Bilawal کہ ان کو is سائیڈ not a لائن politician. Bilawal has never been in the politics of Pakistan. تو بلاول کس میرٹ پر اس پارٹی کا چیئرمین بن سکتا ہے آپ بتائیں؟ نہیں بن سکتا نا. لیکن این جی او کے لیے اپنے باپ دادا کی پارٹی چلانے کے لیے ڈیفینیٹلی جیسا فاطمہ بھٹو ہے، زیب جونیئر ہے، بلاول بھی اپنا رول ادا آپ کریں. یعنی زرداری صاحب یعنی صدر آصف زرداری صاحب کی جو ڈائریکشن ہے پارٹی میں اور جس طرح وہ لے کر جا رہے ہیں وہ آپ کو صحیح لگ رہی ہے؟ دیکھیں اس پارٹی کی کو تو بچایا ہی زرداری صاحب نے نا. اب کیا کہا جائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ورنہ بی بی کے ساتھ تو پارٹی تو دفن تھی نا. بی بی کے جانثار رہ گئے تھے، اسی گاڑی میں رہ گئے تھے، لیکن بی بی کی اس کے ساتھ پاکستان کھپے کا نعرہ تو انہوں نے لگایا. دیکھیں چند چیزیں ایسی ہیں کہ میں کہوں تو دنیا اس کو ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں لے جاتی ہے، لیکن وہ کہنے والی چیزیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پارٹی کو بچانے والے زرداری صاحب تو ہیں. اتنی اچھی بات کر رہی ہیں آپ زرداری صاحب کے بارے میں، تو ان کے خلاف کیوں کھڑی ہو رہی ہیں آپ 213 میں؟ میں نواب کسی شاہ فرد یا کسی جماعت کے خلاف نہیں. میں حیران ہوں آپ کی یعنی آپ کی ڈاکٹر زبان آپ کی پالیٹکس کیا ہے. یعنی ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بڑی ریزنیبل بات ہے آپ کی، بہت اسٹرانگ آرگومنٹ ہے کہ انہوں نے بچایا پیپلز، ٹھیک ہے محترمہ کی شہادت کے بعد. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اناؤنس جس وقت وہ بلاول کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے والد جو ہیں 27 دسمبر کو کہ وہ کھڑے ہونے جا رہے ہیں انتخابات الیکشن پہ، آپ جو ہے امریکہ سے یہاں پہ ٹکر چل رہے تھے کہ آپ جو ہیں ان کے خلاف لڑنے جا رہی ہیں نواب شاہ میں زرداری صاحب. دیکھیں خلاف لفظ تو ایک ایسا لفظ ہے جو آپ لوگ لمیٹڈ ہیں، آپ لوگوں کو یوز کرنا ہے، مگر اس کا جو میں کھڑی ہوئی نہ میں کسی فرد کے خلاف نہیں، نہ میں کسی پارٹی کے. میں نواب شاہ کے جی ہاں میں کھڑی ہوئی ہوں، مگر میں ان کے مقابل کھڑی تھی. ان کے خلاف کھڑے ہونا ضروری نہیں تھا، میں ان کے مقابل کھڑی تھی کیونکہ وہ وقت کا تقاضا تھا، اس سسٹم کا تقاضا ہے کہ کسی نہ کسی کو مقابل کھڑے ہونا تھا. کیونکہ میں وہ ووٹ نواب شاہ کے، میں ووٹ لڑکانہ کے آزاد کرانا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کیونکہ میرا ووٹ کہ آپ کی ہم کر رہے ہیں اس وقت الیکشنز اگر ہوتے ہیں کبھی پاکستان میں تو اس کے لیے ہم اب تو نہیں کرائیں گے نا الیکشن، ورنہ یہی سسٹم یہی دوبارہ اسی طرح آ جائے گا. ہمارے پاس پارلیمانی نظام ہے، ہم چاہتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم آؤ، تو اس پہ تو بہت ورک ہے، مگر بیسک جو ورکس ہیں وہ ہیں سینسس، اور سینسس کے علاوہ ہے ایجوکیشن آف دا ووٹرز. میں مقابل کھڑی ہو رہی تھی، خلاف نہیں، ووٹرز ایجوکیشن کے لیے اور ووٹرز اورینٹیشن کے لیے. میری پارٹی کے رجسٹریشن ہوتے ہی میں جہاں بھی پوزیشن اوپن ہوں گی ضمنی، وہ میرے لیے موقع ہوگا کہ میں اپنی زندگی، کیا آپ سمجھتے ہیں امجد صابری اور جنرل جمشید کے بعد میری زندگی پہ میں بھروسہ کروں کہ اتنی لمبی ہے کہ میں 19 سال لگا دوں یا 17 سال لگا دوں پی ٹی آئی کی طرح؟ نہیں، جہاں پوزیشن خالی ہوگی چاہے وہ کہیں بھی ہو، آئی ول گو فار اٹ. میں زرداری صاحب کے یا کسی پارٹی کے خلاف نہیں تھی، میں مقابل تھی، میں وہاں کے ووٹ کو آزاد کرانا چاہتی ہوں. لیکن آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکے گی مجھے لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ابھی تک یعنی اناؤنس 27 دسمبر کو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہ لڑیں گے اور وہ سیٹ خالی کریں گی ان کی محترمہ ان کی بہن جو ہیں، لیکن عذرا پچو، لیکن وہ انہوں نے تو ریزائن نہیں کیا ابھی تک. جی ہاں، تو وہ انہوں نے ریزائن نہیں کیا ہے. تو آپ کیسے ان کے مقابل کیسے کھڑی ہوں گی؟ جب وہ کھڑے ہوں گے تو مقابل کھڑی ہوں گی نا میں. کھڑے ہونے جا رہے ہیں جب اگر وہ کھڑے انہوں نے ہوں تو گے، مؤخر کر دیا ہے، وہ تو چلے گئے ہیں باہر ٹرمپ سے ملنے کے لیے. ہم نے تصویر تو نہیں دیکھی ان کی ملاقات کی شاید ٹرمپ سے، لیکن وہ یہ کہہ کے چلے گئے کہ وہ ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں اور انہوں نے وہ فیصلہ مؤخر کر دیا. محترمہ پچو صاحبہ نے ابھی تک ریزائن نہیں کیا ہے. میرے خیال میں اسی 27 دسمبر کو انہوں نے ڈاکٹر قیوم سمرو کا بھی اناؤنس کیا تھا کہ وہ بھی لڑکانہ کی سیٹ خالی کریں گے، وہ بھی خالی نہیں ہوئی ابھی تک. جی جی بالکل. تو میرا مقصد یہ ہے کہ نہیں آپ مقابل کھڑی ہوں گی، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ہوں گی؟ دیکھیں زرداری صاحب نے تو فی الوقت مؤخر کیا ہے، کچھ اپنے ان کے اپوائنٹمنٹس ہیں، میڈیکل اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے یو ایس اے میں، جو وہ ابھی اپنے فلفل کریں گے اور پھر واپس آئیں گے. تو وہ تو ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے. یعنی وہ ٹرمپ سے ملنے نہیں گئے، وہ میڈیکل چیک اپس میڈیکل چیک اپس بھی ہیں. اور دیکھیں ٹرمپ سے ملاقات ایک دم ہوگی اور اس تصویریں آپ لوگ دیکھیں گے ٹی وی پہ، یہ تو ناممکن ہے، لیکن یہ کہ وہ آہستہ آہستہ ہوگا. ٹرمپ کی تو ابھی ٹیم ہی نہیں ہے، ٹرمپ کی ابھی ٹیم بننا ہے اور اس لحاظ سے ملاقاتیں ہوں گی. اچھا وقت میرا بالکل ختم ہے، 2 منٹ میرے پاس ہے. مجھے بتائیں آپ کی پارٹی جو ہے وہ رجسٹریشن اور وہ واقعی آپ یعنی کہ ہاؤ از اٹ لکنگ فار یو؟ ابھی میرا ورکرز کنونشن ہوا ہے جس میں سے میں آ رہی ہوں یہاں پہ، اسی وجہ سے میں ذرا سی لیٹ بھی ہوئی. میں دیکھ رہا تھا آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ابھی اسکرین پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں. آپ دبئی میں آپ اے پی ایم ایل کے صدر مشرف صاحب سے آپ ملاقات کر کے آئی ہیں. میرے خیال میں آج آپ کی ملاقات افتخار چودھری صاحب سے ہوئی ہے، سابق چیف جسٹس آف پاکستان. یہ تصویر ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا مجھے چیز بتائیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ریڈی ہیں، یا تو آپ جو دھڑے ہیں مختلف پیپلز پارٹی کے ان کو متحد کرنے جا رہی ہیں، یا آپ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں گے کسی نہ کسی وقت؟ نہیں دیکھیں ایک ہی بات ہے، دیکھیں پورا آپ پاکستان کیا کرنے جا رہی ہیں؟ میں نے نام رکھا ہے دھڑے متحد کرنے جا رہی ہیں یا کیا؟ دیکھیں دھڑوں کو متحد ہونا ہوگا. کس کے نام پہ؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے نام پہ نہیں، پاکستان پیپلز موومنٹ کے نام پہ، ایک تحریک کے سلسلے میں پاکستان کے لیے. نہیں تو آپ رابطے میں ہیں؟ سب لوگوں سے رابطے میں ہوں، سب لوگوں سے رابطے کر رہی ہوں. ناہید خان صفدر عباسی صاحب سے رابطے میں ہیں؟
صفدر عباسی سے تو میری آج ہی ملاقات ہوئی ہے، غنوہ بھٹو سے لیکن غنوہ بھٹو سے میری انشاءاللہ اسی ٹرپ میں ہے. لیکن دیکھیں میں سب کے یہ میری کوشش کوئی آج یا کل پہ نہیں ہے منحصر. میں ان لوگوں سب کو ملانا بھی چاہتی ہوں پاکستان کے نام پہ، اور ان سب کو ملنا ہوگا. یہ تیری پارٹی میری پارٹی، تیری این جی او میری این جی او سے فرق نہیں پڑے گا. چاہے وہ بلاول ہوں، چاہے وہ غنوہ بھٹو ہوں، چاہے وہ ناہید خان ہوں یا وہ فیصل رضا عابدی ہوں، چاہے وہ میر محمد صادق عمرانی ہوں یا پھر وہ آپ کے حبیب جان بلوچ ہوں. یہ سب کو لانا ہے. اور میں یہ نہیں دیکھیں میں ان کو اس لیے نہیں لاؤں گی کہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کو مکمل کرنا. نبیل گپول ہیں جنہوں نے ایم کیو ایم لوگ کہتے ہیں میرے لیے چھوڑی تھی یا میرے کہنے پہ چھوڑی تھی 18 گھنٹے کے اندر. ان سے کوئی ملاقات میری ہوئی ان سے ہے؟ ریسنٹلی تو ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ میں ان سب کو کیونکہ نعیم الحق صاحب نے کہیں کہہ دیا غلطی سے، کسی کیمرہ آن رہ گیا تھا وہ مائک شائک، کہ ہم ان کو لیں یا نہ لیں، ان کو لیں یا عامر لیاقت کو لیں. دیکھیں زرداری صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ تو کسی بزنس کمٹمنٹ کے سلسلے میں ہوئی تھی، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی. نبیل گپول ہیز اے رائٹ ٹو ٹیک ہز ٹائم اینڈ ڈیسائیڈ ایٹ دی رائٹ ٹائم، کیونکہ ہی ہیز اے کانسٹیٹوئنسی اینڈ ہی شوڈ گو فار اٹ. اور میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں اگر ان گڑھوں کو ملاؤں گی پیپلز پارٹی کے یا باہر کے لوگوں کو ملاؤں گی یا جو بھی کروں گی، آئی ول ڈو اٹ فار پاکستان، ناٹ فار دی سیک آف I have پیپلز about پارٹی. 30 seconds یا half minute ہے. Who's funding Pakistan People's Movement? How is it کوئی funding ایک itself? نام تو نہیں ہے کہ میں سامنے لاؤں، لیکن آپ فی الوقت یہ سمجھیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کافی You're funding it. آپ چلا رہی ہیں. نہیں، میں یہ صرف یہ نہیں کہوں گی کہ صرف میں فنڈ کر رہی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے بہت ہی معزز حضرات لوگوں نے کا میرے ساتھ بھرپور تعاون ہے. میں میرے تصور سے زیادہ ہے. اور میں نے جیسا ہمیشہ کہا کہ میں نے اپنے والد کے گھر میں بھی ملازمین سے پانی نہیں مانگا، تو روک میری ہی طرف سے ہے. لیکن میں اگر گڑھوں کو ملا رہی ہوں یا انویسٹرز کو جمع کر رہی ہوں، میں صرف پاکستان کے لیے کر رہی ہوں، پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کری یا کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کری. میں تو خود چاہتی ہوں کہ ابھی میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے میری اتنی ملاقاتیں ہوئی جسٹ ناؤ. وہ لوگ تو قصور میں وہاں جلسہ کر رہے تھے، مگر یہاں اسلام آباد میں بھی پی ٹی آئی کے کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی جو آ رہے ہیں یہاں پہ. پھر پی ایم ایل این کے لوگوں سے میری کل ملاقاتیں ہیں. تو آئی وانٹ آل آف دیم ٹو کم بیک. دیکھیے میں مشرف صاحب کے پاس میں خود گئی ہوں، اے پی ایم ایل کے ان سے ملاقات کی ہے میں نے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہمیں اپنے سارے نگینوں کو جوڑ کے پاکستان کو سیٹ کرنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں پیپلز پارٹی کو ہی جوڑ لوں گی یا ان کے کڑوں کو. نہیں، پیپلز پارٹی کے کڑے پاکستان کے ہیں. ناہید خان ہے پاکستان کی، فیصل رضا عابدی وہ تو ایک آپ سمجھیں کہ آیت اللہ خمینی ہے پاکستان کا، ہے نا. تو مطلب وی ہیو ٹو لک انٹو آل دوز تھنگز. ہم کسی کو نہیں چھوڑوں گی، میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گی. میرا وقت بالکل ختم ہے. ڈاکٹر تنویر، تھینک یو ویری مچ. آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو اینڈ تھینک یو. آپ نے وقت نکالا میرے لیے. اٹس این آنر فار می. اور اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ سے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ